ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھیں جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کروں گی جو مجھے ہمیشہ باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا کہ اس کو ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے کہا کہ میرا سارا دن کھیتوں میں گزر جاتا ہے، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہو گیا جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ گئی اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک اسے لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے سبب پوچھا تو کہا کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا نا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا؟ زندگی تو ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلا بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت بھی تو اتنی کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ شروع کر دیتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلے بیٹے کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے بھی کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق کا مرد و زن کی طرف سے قاعدہ بھی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔